کرنا جوش کرنا آمین صلی علی رسول الکریم بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی سب سے پہلے درود پاک اس آقا کی بارگاہ اقدس میں کہ کرمہ عمیم فضلہ جسیم ذکرہ علویۃ دولتہ سرمدیۃ صفاتہ سنیۃ سجایاہ مردیۃ لونہ ملیح وجہہ صبیح لسانہ فصیح برہانہ صحیح علمہ وسیع قدرہ رفیع قلبہ سلیم شانہ عظیم آیاتہ طاہرۃ معجزاتہ متواترۃ خصائلہ محمودۃ شفاعتہ مقبولۃ حجتہ ساطعۃ حکمتہ بالغۃ نسبہ ابراہیمی حسبہ اسماعیلی اصلہ نبی فرو نبی الطافہ کریمۃ افعالہ جمیلۃ اخلاقہ حمیدۃ اوصافہ جلیلۃ دینہ خیر الادیان ذہنہ عمدۃ الاذہان جبرائیل و میکائیل وزیراہ ابو بکر و عمر صاحباہ عثمان و علی محبوباہ و آواز بلند درود اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ ہاتھوں بلند کر کے سارے پڑھو السلام علیکہ یا اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. میرے دوستو بھئی خاموشی ہو جائے بیٹھ جو سب بیٹھ کر دیں. جب پیارے آقا کی اس دنیا میں جلوہ گری ہوئی اسٹیج پر بھی خاموشی ہو جائے جب حضور کی اس دنیا میں جلوہ گری ہوئی حضور جب اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے پیارے آقا کی جب ولادت ہوئی حضور جب اس دنیا میں تشریف لائے تو ہر طرف سے صدائیں گونجی کہ تاجدار آ گئے رہنما آ گئے دلربا آ گئے رحمت عالم آ گئے عصمت آدم آ گئے چارہ گرے بے چارجہ آ گئے ساقی کوثر آ گئے کیونکہ حضور کی آمد سے پہلے گویا جسم تھے احساس نہ تھا عام تو تھے وہ خاص نہ تھا زمین تھی تو سبزہ نہ تھا رات تھی تو اجالا نہ تھا سر تھے مگر قرار نہ تھا چہرے تھے ان پہ وقار نہ تھا دل تھے دھڑکن نہ تھی گلشن تھے بھون نہ تھی پھول تھے مہک نہ تھی ستارے تھے چمک نہ تھی ہوس تھی محبت نہ تھی ظلمت تھی ہدایت نہ تھی زندگی تھی بندگی نہ تھی شرمندگی تھی تمندگی نہ تھی. اور جب حضور اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو کیا ہوا کلیاں چمکنے لگی پھول مہکنے لگے غنچے چہکنے لگے چاند مسکرانے لگا رات ڈھلنے لگی شیطان بھاگنے لگے احساس جاگنے لگے دل کھلنے لگے قدم سنبھلنے لگے ہر طرف سے صدائیں گونجی کہ یہ کہاں سے اتنے سرور آ گئے جواب میں ہر ذرہ پکار اٹھا حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے رسول اللہ حج کر کے بولا نعرہ رسالت نعرہ رسالت رسول اللہ رسالت رسول اللہ حیدری حیدری آستان علیہ چورہ شریف ایران امیر حزب اللہ مختصر بھائی جب میں نے کہنا حضور آ گئے آواز آ رہی ہے آخر تک آواز کی سمجھ آ رہی ہے تو جب میں نے کہنا حضور آ گئے پورا مجمع میرے ساتھ کہے گا حضور آ گئے. جب حضور اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے تو کیا ہوا حضور کی آمد پر ہر طرف سے صدائیں گونجی تاجدار آ گئے رہنما آ گئے دلربا آ گئے رحمت عالم آ گئے عصمت آدم آ گئے چارہ گرے بے چارجہ آ گئے ساقی کوثر آ گئے کیونکہ حضور کی آمد سے پہلے گویا جسم تھے احساس نہ تھے عام تو تھا وہ خاص نہ تھا زمین تھی تو سبزہ نہ تھا رات تھی تو اجالا نہ تھا
ریشم تھے بھور نہ تھی، پھول تھے مہک نہ تھی، ستارے تھے چمک نہ تھی. جب حضور اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے تو کیا ہوا؟ کلیاں چٹکنے لگی، پھول مہکنے لگے، غنچے چہکنے لگے، چاند مسکرانے لگا، رات ڈھلنے لگی، شیطان بھاگنے لگے، احساس جاگنے لگے، دل کھلنے لگے، قدم سنبھلنے لگے، آنسو تھمنے لگے، ابر رحمت برسنے لگے. ہر طرف سے صدائیں گونجی کہ یہ کہاں سے اتنے سرور آ گئے. جواب میں ہر سرا بکان کا حضور آ رہے. رسول اللہ آنکھ بلند کر کے کہہ سنگیدہ کو آنکھ بلند کر لو. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. بھائی وقت کم ہے، گفتگو زیادہ ہے، توجہ کے ساتھ. حضرت آدم علیہ السلام کون؟ حضرت آدم علیہ السلام سے صورتاً خطا ہوئی. آدم علیہ السلام سے صورتاً خطا ہوئی. اللہ نے کیا کیا؟ زمین پر بھیج دیا. کیا کیا؟ بولو بولو، کہاں پر بھیج دیا؟ زمین پر. درجنوں کتب حدیث میں یہ حدیث پاک موجود ہے. مستدرک للحاکم میں سے میں یہ حدیث پاک کو پیش کرتا ہوں. جب آدم علیہ السلام سے صورتاً خطا ہوئی، آدم علیہ السلام کو اللہ نے زمین پر بھیج دیا. آدم علیہ السلام روتے رہے، معافی مانگتے رہے، معافی نہ ملی. معافی کب ملی؟ جب حضور کے نام پاک کا وسیلہ ڈالا. عرض کی مولا مجھے محمد مصطفیٰ کا صدقہ معاف کر دے. اللہ نے فرمایا پیارے آدم کیف عرفت محمدن، غلطی والی گل پیچھے رہ گئی، یار کی گل چھڑ گئی. غلطی والی گل پیچھے رہ گئی، یار کی گل چھڑ گئی. اللہ نے فرمایا کیف عرفت محمدن، پیارے آدم یہ تو بتائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا کیسے؟ آدم علیہ السلام کیا کر رہے تھے؟ معافی مانگ رہے تھے، توبہ کر رہے تھے. پر اللہ نے کیا فرمایا؟ جب حضور کے نام کا واسطہ ڈالا تو اللہ نے فوراً فرمایا آدم ذرا یہ تو بتاؤ میرے یار کو پہچانا کیسے؟ تو پورا مجمع ہوش کے ساتھ یہ جملہ سنے. اللہ نے بتا دیا میں سارے معاملات کو دوسری حیثیت دیتا ہوں، یار کی بات کو پہلی حیثیت دیتا ہوں. اللہ نے بتا دیا کہ میں سارے معاملات کو دوسری حیثیت دیتا ہوں، یار کی بات کو پہلی حیثیت دیتا ہوں. اللہ نے فرمایا پیارے آدم میرے حبیب کو پہچانا کیسے؟ آدم علیہ السلام نے عرض کی مولا جب تو نے مجھے بنایا تھا تو رأیت علی قوام العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب تو نے میرے اندر روح پھونکی تھی تو میری نظر سامنے عرش پر پڑی تو میں نے عرش کے پایوں پر حضور کا نام تیرے نام کے ساتھ ملا ہوا دیکھا. میں سمجھ گیا کہ اس پوری دنیا میں اللہ کو سب سے زیادہ جو پیارا ہے وہ یہی ہستی ہے. اللہ نے فرمایا پیارے آدم آپ نے سچ کہا، پر ایک بات اور سن لو. ولولا محمدن ما خلقتک، ولولا محمد ما خلقتک، ولولا ما خلقتک، ولولا محمد ما خلقتک. آدم آپ نے بالکل سچ کہا، پر سن لو اگر وہ نہ ہوتے تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو پیارے آدم میں آپ کو بھی پیدا نہ کرتا. ولولا ہو اگر وہ نہ ہوتے میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا. ولولا محمد ما خلقتک اگر وہ نہ ہوتے میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا. تو میرے دوستو آدم علیہ السلام کون ہے؟ حضور کے صورتاً باپ. کون ہے؟ حضور کے صورتاً باپ. اور جو مصطفیٰ کے باپ ہے اللہ ان سے فرما رہے پیارے آدم اگر حضور نہ ہوتے میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا. ہماری دنیا کا اصول ہے باپ نہ ہو تو بیٹا نہیں ہوتا، باپ نہ ہو تو بیٹا نہیں ہوتا. پر میرا مصطفیٰ ایسا بیٹا ہے اگر یہ بیٹا نہ ہوتا تو ان کے باپ آدم بھی سبحان اللہ. باپ نہ ہو تو بیٹا نہیں ہوتا، پر میرا مصطفیٰ ایسا بیٹا ہے اگر یہ بیٹا نہ ہوتا ان کے باپ آدم بھی نہ ہوتے. بھائی آخر تک نعرہ لگانا ہے، یا رسول اللہ کہنا ہے. آج کل باپیاں کی پیرا نو پیڑ پہ گئی ہے کہ نعرے نہ لایا کرو. میں کیا اتنے تے سی لانے نعرے آئے ہیں، نعرے نہیں سی لانے تے گھر ہی رہنا سی.
नारे लाना। से हटना नहीं चाहता, वरना जिंदगी हदीस को वो नारे रिसालत पर पेश कर दूं। अब हुजूर के एक सहाबी थे, उनका नाम था नुआइम बिन अब्दुल्ला। जरा इको कट करो भाई। हुजूर के भाई बैठ जाओ, आगे से बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ। उन्होंने देखन दो ना, बैठ जाओ, बैठ जाओ, उसी साइड से खड़े रहे, दरमियान वाले ने बिठा दो। हुजूर के एक सहाबी थे, उनका नाम था नुआइम बिन अब्दुल्ला। क्या नाम था? नुआइम बिन अब्दुल्ला। पर उनका लक़ब मशहूर था नहाम। क्या लक़ब था? नहाम। इधर तवज्जो करो, नहाम कहते हैं बहुत ज्यादा खांसने वाले को, बहुत ज्यादा खांसने वाले को। कीला लहू ज़ालिका लिअन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दखलतुल जन्नह फसमयतु लहमता नुआइम। हुजूर जब मेराज की रात जन्नत में गए, हुजूर ने वापसी पर फरमाया, नुआइम मैंने तेरे खांसने की आवाज जन्नत में भी सुनी थी। खांसे सहाबी मक्का में, हुजूर ने फरमाया, नुआइम मैंने तेरे खांसने की आवाज जन्नत में सुनी थी। तो उनका नाम मशहूर हो गया नहाम, बहुत ज्यादा खंगड़ वाला, बहुत ज्यादा खांसने वाला। तो जो नबी जन्नत में रह के अपने उम्मती के खांसने की आवाज को सुन सकता है, वो मदीना में रह के उम्मतियों का नारा रिसालत भी सुन सकता है। जो नबी जन्नत में जाकर अपने उम्मती के खांसने की आवाज को सुन सकता है, वो मदीना में रह के उम्मतियों का नारे रिसालत भी सुन सकता है। जो नबी उस जन्नत में रह के उम्मती के खांसने की आवाज को सुन सकता है, वो मदीने वाली जन्नत में रह के उम्मतियों का दुरूद व सलाम भी सुन सकता है। मेरी तरफ बाबियों, मेरे वाल देखो, वो उम्मतियों का दुरूद व सलाम भी सुन सकता है। गुफ्तगू शुरू करने तो पहले तमहीद बन रहा। हुजूर अपने सहाबा के साथ जा रहे थे, रास्ते में एक ऊंट बंधा हुआ था। ऊंट ने आकर सरकार के कदमों पर अपना सर रख दिया। हुजूर ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबियों, ये ऊंट अपने मालिक की शिकायत कर रहा है कि इसका मालिक चारा कम डालता है, काम ज्यादा लेता है। अगर ऊंट अरबी में अर्ज करता, सहाबा खुद ब खुद समझ लेते हुजूर को बताने की क्या जरूरत थी। पर ऊंट ने अपनी बोली में अर्ज किया, सरकार उसकी बोली भी समझ गए। ऊंट पर मुश्किल आई, उसने हल किससे करवाई? सरकार से। तो मैं कहता हूं, अहमको, इस बात का तो अरब के जानवरों को भी पता है कि नबी हाजित रवा भी होता है, नबी मुश्किल कुशा भी होता है। समझ आ रही है? इस बात का अरब के जानवरों को भी पता है कि नबी मुश्किल कुशा भी होता है, नबी हाजित रवा भी होता है। ऊंट सरकार के कदमों पर अपना सर रख के अपनी मुश्किल बयान करता है। हुजूर ने उसकी मुश्किल को हल कर दिया। हुजूर उसकी बोली भी समझ गए। ऊंट ने अरबी में अर्ज ना किया, ऊंट ने अपनी बोली में अर्ज किया, सरकार उसकी बोली भी समझ गए। ऊंट ने अपनी जुबान में अर्ज करके हम पाकिस्तानी लोगों को यह बताया कि जब तुम मदीना की तरफ रुख करके सलातो सलाम के नजराने पेश करो, तुम पे लाख फतवे लगे पर दुरूद व सलाम को ना छोड़ना। जो नबी जानवरों की बोलियां समझ सकता है, वो आशिकों की बोलियां सुन भी सकता है, समझ भी सकता है। ऊंट ने अपनी बोली में अर्ज करके हम पाकिस्तानी लोगों को यह बता दिया कि जब तुम हुजूर की बारगाह में मदीना की तरफ रुख करके सलातो सलाम के नजराने पेश करो, तुम पे लाख फतवे लगे पर सलातो सलाम को ना छोड़ना। या रसूल अल्लाह हमारा तशख्खुस है, या रसूल अल्लाह हमारी जान है, या रसूल अल्लाह हमारा ईमान है। तुम पे लाख फतवे लगे, नारे रिसालत को ना छोड़ना, सलातो सलाम को ना छोड़ना। इसलिए कि जो नबी जानवरों की बोलियां सुन सकता है, वो आशिकों की बोलियां सुन भी सकता है, उन्हें समझ भी सकता है। समझ आ रही है? अहादीस बेशुमार है। नारा जरा मुख्तसर लाने ताकि ज्यादा से ज्यादा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने ऊंट की नकेल पकड़कर एक जगह पर यूं ही
ہی گھما رہے ہیں, یوں ہی گھما رہے ہیں. ایک بندے نے آ کر پوچھا عبداللہ ابن عمر کیا کر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا پتا منو بھی نہیں میں کی کرنا پیا. جاگو جاگو, آپ نے فرمایا پتا منو بھی نہیں میں کی کر رہا. رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل ہکذا, بس ایک مرتبہ میں نے حضور کو دیکھا تھا کہ آپ بھی اونٹ پکڑ کر اس جگہ پر گھما رہے تھے. پتا مجھے بھی نہیں میں کیا کروں, میں تو بس یار کی اداؤں کو نبھا رہا ہوں. آپ نے فرمایا پتا منو بھی نہیں میں کی کرنا پیا. رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل ہکذا, ایک مرتبہ میں نے حضور کو دیکھا تھا کہ آپ اپنا اونٹ پکڑ کر اس طرح پھیر رہے تھے. بس پتا مجھے بھی نہیں میں کیا کروں, میں تو یار کی اداؤں کو نبھا رہا ہوں, میں تو یار کی اداؤں کو نبھا رہا ہوں. آپ ذرا یہاں پر بے خودی کے عالم میں بیٹھیے پھر مزہ آئے گا. عقل کو سوار مت کیجئے, کپڑوں کا بھی خیال نہ کیجئے. بے خودی کے عالم میں سب کچھ ہو, علم بھی ہو, حسن بھی ہو, دولت بھی ہو, کپڑے بھی ہو, پر ہر چیز کے باوجود بندے پر وارفتگی طاری ہو جائے, اسی کا مزہ ہے. ایک صحابی تھے, سونے کی انگوٹھی پہن کر حضور کے پاس آئے. حضور نے انگوٹھی اتار کر پھینک دی. حضور اٹھ کر تشریف لے گئے. بعد میں وہ صحابی بھی مڑ کر جانے لگے تو صحابہ ساتھی جو دوسرے تھے انہوں نے کہا انگوٹھی کو اٹھا لو. حضور کے پھینکنے کا مطلب یہ ہے کہ مردوں کے لیے حرام ہے, عورتوں کے لیے تو حلال ہے نا. گھر جا کر اپنی بیوی کو دے دینا. سونا حرام ہو چکا تھا. ایک صحابی سونے کی انگوٹھی پہن کر حضور کے پاس آئے. حضور نے انگوٹھی اتار کر پھینک دی. حضور اٹھ کر تشریف لے گئے. وہ صحابی بھی واپس مڑنے لگے. ساتھ دوسرے صحابہ نے انہیں روک لیا, کہنے لگے انگوٹھی پکڑ لو. حضور کے پھینکنے کا مطلب یہ تھا کہ مردوں کے لیے حرام ہے, تمہاری بیوی کے لیے تو حلال ہے, عورتوں کے لیے تو حلال ہے. صحابی کہنے لگے ہرگز نہیں, ہرگز نہیں, جس کو میرا مصطفیٰ ایک دفعہ پھینک دے میں اسے کبھی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. صحابی کہنے لگے ہرگز نہیں, جس کو میرا مصطفیٰ ایک دفعہ پھینک دے میں اسے قیامت تک ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. ہمیں تو صوفیاء نے سبق دیا ہے, سگت راکاش جامی نام بودے کہ بر زبان عطایت گاہے گاہے. حضرت عبد الرحمن جامی حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے کتوں کے اندر میرا نام آ جائے, کبھی اسی بہانے سے آپ کی زبان پر میرا نام بھی آ جائے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یک جان چے کنت سعدی مسکین کے 200 جان سازیم فدائے سگے محمد. یہ تو میری ایک جان ہے, میں اس جان کا کیا کروں, میرے پاس ایک جان ہے, میں اس جان کا کیا کروں. اگر میرے پاس 200 جان بھی ہوتی تو حضور کے گلی کے کتوں پر قربان کر دیتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ حضور کے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. حضور کے تذکرے, توجہ, حضور کے تذکرے, حضور کے کمالات, حضور کا حسن, حضور کی نشانیاں یہ پہلی کتابوں میں بھی پائی جاتی تھی. ٹھیک ہے جی. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ چاہیے لوگوں کو کہ پیروی کریں, اطاعت کریں, اتباع کریں اس رسول غیب کی خبریں دینے والے کی کہ جس کی نشانیاں وہ تورات اور انجیل میں پاتے ہیں. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی, وہ رسول جو امی ہے, غیب کی خبریں دینے والا ہے. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل, جس نبی کی وہ نشانیاں پاتے ہیں تورات میں اور انجیل میں. بھئی توجہ رہے, پورا مجمع میری طرف متوجہ ہو. اللہ فرماتا ہے یہودیوں عیسائیوں اس نبی کی پیروی کرو نا کہ جس کے اوصاف کو, کمالات کو تم نے تورات میں اور انجیل میں پڑھا ہے. حضور کے اوصاف, حضور کا حسن, حضور کے کمالات تورات میں بھی تھے, انجیل میں بھی تھے, زبور میں بھی تھے. اور باقی انبیاء کرام حضور کے اوصاف کو, حضور کے کمالات کو اپنی امتوں کو پڑھ پڑھ کر سناتے تھے, اپنی امتوں کو پڑھ پڑھ کے
کے سناتے تھے یہودیوں کو عیسائیوں کو حضور کے کمالات، حضور کے شہر مکہ، حضور کے شہر ولادت، حضور کے شہر ہجرت مدینہ منورہ کا پتہ تھا، حضور کے حسن کا، حضور کے کمالات کا، حضور کے جمال کا، حضور کی خوبیوں کا، حضور کے معجزات کا پتہ تھا، پر ہٹ درمی کرتے تھے، مانتے نہ تھے۔ اللہ نے فرمایا چاہیے نا کہ اتباع کرو، الذین یتبعون، پیروی کرو، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اس نبی کی جو غیب کی خبریں دیتا ہے اور جس کی نشانیاں تم نے پائی ہیں توریت میں اور انجیل میں۔ پر یہودی حضور کو پہچاننے کے باوجود ہٹ درمی کرتے تھے، مانتے نہ تھے۔ اپنے بچوں کو حضور کی نشانیاں یاد کروائی ہوئی تھی پر مانتے نہ تھے۔ حضور کی نشانیاں توریت میں بھی تھی، انجیل میں بھی تھی۔ اور اب توجہ رہے، انبیاء اکرام حضور کے کمالات کو امتوں میں بیان کرتے تھے۔ بعض انبیاء وہ تھے جو اپنا علاقے میں تبلیغ کے فرائض انجام دے کے مکہ میں آ گئے تھے۔ 300 انبیاء کی قبریں صحن کعبہ میں ہیں، 300، ایک روایت کے مطابق 700 انبیاء کی قبریں کہاں پر ہیں؟ صحن کعبہ میں۔ مکہ میں وہ کیوں آئے تھے؟ وہ کیوں آئے تھے؟ فریضہ تبلیغ انجام دینے کے بعد انہیں پتا تھا کہ حضور کی ولادت اس شہر مکہ میں ہوگی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر حضور کے شہر میں آ کر ڈیرے لگا لیے کہ پیارے محبوب اگر آپ ہماری زندگی میں آ گئے تو ہم ظاہری طور پر بھی آپ کی زیارت کریں گے، اگر آپ ہماری زندگی کے بعد آئے تو ہم اپنی قبریں یہیں پر بنوا لیتے ہیں کہ آپ کعبہ دیکھنے تو ضرور آؤ گے، تو کعبہ بیندہ رہی اسی تیلوں بیندے رہوں گے۔ حبیب اگر ہماری زندگی میں آ گئے تو ہم ظاہری طور پر حضور کی زیارت کر لیں گے، اگر حضور ہماری زندگی میں نہ آئے تو ہم دفن ہی یہاں پر ہو جاتے ہیں کہ وہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے تو آئیں گے، وہ کعبہ دیکھیں گے، ہم ان کا رخ وضحا دیکھیں گے، وہ کعبے کو دیکھتے رہیں گے، ہم ان کے چہرے کو دیکھتے رہیں گے۔ کھل کے سارے پروگرام کرو، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حیدر چورا شریف، شہنشاہ چورا شریف، پیر نبی، سونے پیر، سبحان اللہ، مدادا لکلمات ربی لنفد البحر۔ اگر سارے سمندر سیاہی بن جائے، اللہ کے کلمات کو لکھنا چاہے تو یہ سمندر کبھی نہیں لکھ سکتے۔ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ اللہ فرماتا ہے سمندر ہو سیاہی کے اور اللہ کے کلمات کو لکھنا چاہے وہ سمندر نہیں لکھ سکتے، اور وہ سمندر ختم ہو جائے ان کی مدد کے لیے دوسرے سمندر آ جائے پر نہیں لکھ سکتے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر اس سے مراد اللہ کی تعریف نہیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کلمات ربی، میرے رب کے کلمے، سمندر مل کر اگر میرے رب کے کلمے لکھنے چاہے وہ لکھ نہیں سکتے۔ کیوں؟ اللہ کے کلمے وہ نہیں لکھ سکتے، سمندر ختم ہو جائیں گے پر اللہ کے کلمے ختم نہیں ہوں گے۔ اب اللہ کے کلمے کیا ہیں؟ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ و کلمتہ۔ اللہ فرماتا ہے عیسیٰ بن مریم میرا رسول بھی ہے، میرا کلمہ بھی ہے۔ تو جب عیسیٰ روح اللہ اللہ کا کلمہ ہو سکتا ہے تو محمد رسول اللہ اللہ کا کلمہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو آیت کا مطلب کیا ہوا؟ اگر سمندر سیاہی بن جائے تم سب لکھ لکھ کر تھک جاؤ پر میرے حبیب کی شان کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ جب عیسیٰ روح اللہ اللہ کا کلمہ ہو سکتے ہیں، اللہ کے رسول ہو سکتے ہیں، تو اللہ کا کلمہ اعظم جناب محمد رسول اللہ کی ذات گرامی ہے۔
اور اللہ فرماتا ہے اگر میرے کلمات کی تعریف لکھی جائے تو سمندر ختم ہو جائیں گے پر یہ تعریف ختم نہ ہوگی. مطلب کیا؟ اگر حضور کی تعریفیں لکھتے رہو، بیان کرتے رہو، عمریں بیت جائیں گی، سمندر ختم ہو جائیں گے، پر حضور کی تعریف کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی. نماز پڑھنا اطاعت ہے یا نہیں؟ بولو بھی بولو، نماز پڑھنا اطاعت ہے یا نہیں؟ نماز پڑھنا اطاعت بھی ہے، عبادت بھی ہے. مقام صحابہ میں خیبر کے موقع پر حضور حضرت علی کی گود میں سر مبارک رکھ کر آرام فرما گئے. حضرت علی نے اپنی نماز کو حضور کی نیند پر قربان کر دیا. حضور نے اٹھ کر کیا دعا مانگی؟ اے اللہ، علی تیرے اور تیرے حبیب کی اطاعت میں تھا، ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دے. اچھا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، نماز پڑھنا اطاعت ہے یا قضا کرنا اطاعت ہے؟ نماز پڑھنا اطاعت ہے، پر اگر کبھی ایک طرف نماز ہو ایک طرف مصطفیٰ کی نیند ہو، جاگو، ایک طرف نماز ہو ایک طرف مصطفیٰ کا آرام ہو، تو نماز کو مصطفیٰ کے آرام پر قربان کر دینا اللہ کی اطاعت بھی ہے، اللہ کی عبادت بھی ہے. اب یہاں پر نماز پڑھنا اطاعت نہیں، نماز کو مصطفیٰ کی نیند پر قربان کر دینا اطاعت ہے، نماز کو مصطفیٰ کے آرام پر قربان کر دینا اطاعت ہے. اسی لیے حضور نے عرض کی، مولا علی تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دے. کہ آج ادھر نماز ہے، ادھر مصطفیٰ کا آرام ہے. اگر ایسا ہو جائے تو نماز کا پڑھنا اطاعت نہیں، نماز کو قربان کر دینا اللہ کی اطاعت بھی ہے، اللہ کی عبادت بھی ہے. قسم ہے اس پیارے تارے محمد مصطفیٰ کی جب وہ آسمانوں سے لوٹے. توجہ، قسم ہے پیارے تارے محمد مصطفیٰ کی جب وہ آسمانوں سے لوٹے. آیہ کریمہ نازل ہوئی نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے حضور پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سے جو بھی انعام ملا اس میں سے ہمارا حصہ ضرور ہوتا تھا، آپ کے صدقے ہمیں حصہ ضرور ملتا تھا، پر صلاۃ و سلام میں سے ہمیں کچھ نہیں ملا. حضور خاموش ہوئے. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا. اللہ نے فرمایا جاؤ میرے حبیب کی بارگاہ میں عرض کرو، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، پیارے اللہ اور اس کے فرشتے نہ صرف تجھ پر درود و سلام بھیجتے ہیں بلکہ تیرے جو عاشق ہیں ان پر اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی درود و سلام بھیجتے ہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ والنجم اذا ہوا، قسم ہے اس ٹوٹے ہوئے تارے کی جب وہ آسمان سے پلٹے. جب وہ آسمان سے، کب کی قسم ہے؟ مفسرین کہتے ہیں جب حضور معراج کی رات ہو کر آئے نا تو اللہ نے فرمایا پیارے آسمان سے جو تو نیچے آیا مجھے اس کی قسم ہے. سبحان اللہ، مجھے اس کی قسم ہے. یہاں پر توجہ رہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ حضور کا جانا معجزہ ہے. جب حضور گئے تو حضور تو اپنے وطن گئے تھے، عالم نور میں گئے تھے. کوئی بندہ اپنے وطن کو جائے یہ کوئی حیرت کی بات نہیں. تو حضور جب آسمانوں کی طرف گئے بڑا معجزہ، پر حضور اپنے وطن کو گئے تھے، حضور عالم نور میں گئے تھے، کعبہ کو سین پر جا کر اللہ کو دیکھا، اس عالم میں گئے کہ جہاں پر کوئی نہ گیا. اور پھر مخلوق اتنی حسین ہے کہ آپ اس کو دیکھنے لگ جاؤ اور کھو جاؤ، تو خالق کتنا حسین ہوگا. حضور نے خالق کے جلووں کو بے نقاب کیا، حضور نے خالق کے جلووں کو بے نقاب کیا، عین ذات کو دیکھا. پر دیکھ کر حضور گناہگار امت کو پھر بھی نہ بھولے، واپس پلٹ آئے. اللہ فرماتا ہے لوگوں تم میرے مصطفیٰ کا جانا دیکھتے ہو پر میں سب کچھ دیکھ کر واپس آنا دیکھ رہا ہوں. اقصا وچ جد کیا حبیب میرا، اقصا وچ جد کیا حبیب میرا، نبیا کیا دلاریا بسم اللہ. اقصا وچ جد کیا حبیب میرا، نبیا کیا دلاریا
اللہ، پہلا پیر آسمان سے جب پایا فلکا ملکا پکاریا بسم اللہ، پیرا ہیٹھ بچ کے تاریا نے کیا تارن والیا تاریا بسم اللہ، کیا تو آئی آواز سائم آجا آجا پیاریا بسم اللہ، اقصا بھی چل کیا حبیب میرا نبیہ کیا دلاریا بسم اللہ، پہلا پیر آسمان سے جب پایا فلکا ملکا پکاریا بسم اللہ، پیرا ہیٹھ بچ کے کیا تاریا تارن والیا تاریا بسم اللہ، لا مکان تو آئی آواز سائم آجا آجا پیاریا بسم اللہ، نعرہ رسالہ، سارے بولو ہاتھ کر کے بولو نعرہ رسالہ، نعرہ نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، حیدری، ہم پیارے نبی کے۔ میرے دوستو، اللہ نے اپنے حبیب کو مقام کعبہ قوسین پر بلایا، اللہ فرماتا دنا فتدلا ثم دنا فتدلا فکان کعبہ قوسین او ادنا، پھر وہ جلوہ قریب ہوا پھر اور قریب ہوا، اتنا کہ دو کمانوں کا یا دو ہاتھوں کا فاصلہ رہا، پھر وہ فاصلہ بھی ختم ہو گیا، حضور اللہ کے قرب خاص میں گئے، اللہ فرماتا ہے دو کمانوں کا فاصلہ تھا پھر وہ فاصلہ بھی ختم ہو گیا، توجہ، اگر اللہ فرما دیتا دو کمانوں کا فاصلہ تھا تو مصطفیٰ کا مقام متعین ہو جاتا کہ حضور اتنے گئے بلند کہ صرف دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، پر اللہ نے وہ فاصلہ بھی ختم کر دیا، اللہ نے فرمایا او ادنا، دو کمانوں والا فاصلہ بھی ختم ہو گیا، کیوں؟ اگر حضور کا مقام متعین ہو جاتا، قرب متعین ہوتا تو مقام بھی متعین ہو جاتا کہ اتنا مقام ہے، پر اللہ نے کوئی حد مقرر نہ کی۔ لوگ کہتے ہیں نبی کو حد سے نہ بڑھاؤ، میں کہتا ہوں ہم حدیں کیا توڑیں گے، اللہ نے حبیب کو بلا کر ساری حدوں کو توڑ دیا۔ سبحان اللہ، فرق ہے، وہ اللہ ہے، یہ عبد خاص ہے، اللہ نے اپنے حبیب کو بلا کر فرمایا کہ دیکھ لو میں حضور کی کوئی حد مقرر نہیں کر رہا، بھائی انسان ریت پتھر مٹی چونے کے علاوہ کہیں پر کھڑا نہیں ہو سکتا، حضور کہاں پر گئے؟ وہاں پر نہ ریت ہے نہ مٹی ہے نہ چونا ہے نہ ہوا ہے نہ پانی ہے، نہ سجے نہ کھپے نہ اتے نہ تھلے نہ دکھن نہ پربت نہ لیندہ نہ چڑھتا، حضور کہاں پر گئے؟ اس عالم میں گئے کہ نہ دائیں ہے نہ بائیں ہے نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے، نہ سجا نہ کھپا نہ اتے نہ تھلے نہ لیندہ نہ چڑھتا نہ دکھن نہ پربت، حضور کس کے سہارے کھڑے ہیں؟ کون سی مٹی ہے جس پر کھڑے ہیں؟ کون سی ریت ہے جس پہ کھڑے؟ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ نہ رڑن والے اکھاں کھولو تے دیکھو، تم مٹی کے سہارے کے بغیر کھڑے نہیں ہو سکتے، پر میرا مصطفیٰ بغیر چونے کے بغیر مٹی کے بغیر ہوا کے بغیر پانی کے کھڑا ہے، اور اسے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے صرف اس کے اللہ کا سہارا کافی ہے۔ اگر حضور محض بشر ہوتے تو بشریت تو بیت المقدس میں رہ گئی کہ جہاں پر حضور نے انبیاء کو جماعت کروائی، محض نور ہوتے تو نوریوں کا سردار جبرائیل تو سدرہ پر رک گیا، تو میرا نبی عالم نورانیت سے بھی آگے چلا گیا، عالم بشریت سے بھی آگے چلا گیا۔ کہ میرا حبیب میرے اتنے قریب آیا کہ دو کمانوں کا فاصلہ تھا تو حضور کا مقام متعین ہو جاتا، تو جب اللہ مقام دینے والے نے حضور کے مقام کو متعین نہیں کیا تو آپ لوگ کون ہوتے حضور کے مقام کو متعین کرنے والے؟ آپ لوگ کون ہو حضور کے مقام کو متعین کرنے والے؟ جو مقام دے رہا ہے وہ کہتا ہے میرا حبیب اتنے قریب آیا کہ پہلے دو کمانوں کا فاصلہ تھا، ثم دنا فتدلا، پھر وہ جلوہ اور قریب ہوا پھر اور قریب ہوا، فکان قاب قوسین او ادنا، پہلے دو کمانوں کا فاصلہ تھا پھر وہ بھی ختم ہو گیا، او ادنا، پھر حضور اس سے بھی قریب آ گئے، حضور اس سے بھی قریب آ گئے۔ اگر اللہ فرما دیتا کہ صرف دو کمانوں کا فاصلہ تھا بس بات ختم،
تو لوگ کہہ سکتے تھے حضور اللہ کے اتنے قریب گئے کہ صرف 2 کمانوں کا فاصلہ تھا، پر اللہ نے اس وہم کو بھی ختم کر دیا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، میرے مصطفیٰ کے مقام کی کوئی انتہا نہیں ہے، مصطفیٰ کے مقام کی کوئی حد نہیں۔ وہ اللہ کے قریب ہوئے، اللہ اپنی شان کے مطابق ان سے قریب ہوا۔ کتنا قریب کسی کو کوئی پتا نہیں۔ تو جب حضور کے مقام کا، قرب کی انتہا کا اللہ نے بیان نہیں کیا، اللہ نے ذکر نہیں کیا، جو حضور کو مقام دے رہا ہے، جس نے حضور کو قرب عطا کیا، وہ حضور کے مقام کو متعین نہیں کرتا۔ عام لوگ کون ہوتے ہیں حضور کے مقام کو متعین کرنے والے؟ عام بندہ بشر کون ہے؟ اللہ، اور حضور کے قرب کو متعین کرنے والا اللہ فرماتا ہے واللہ ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول حق کو زیادہ حقدار ہے ان یرضوہ، کہ انہیں راضی کیا جائے۔ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ انہیں راضی کیا جائے۔ اللہ کہے نبی، عربی میں ایک ضمیر ہے واحد کے لیے ہو، 2 ہو تو تثنیہ ہما، جمع ہو تو ہم، 2 ہو تو کہتے ہیں ہما، زید اور بکر 2 آئے تو اس کے لیے ضمیر ہے تثنیہ کی ہما، جمع ہو جائیں ہم۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کا رسول حق کو زیادہ حقدار ہے ان یرضوہ، کہ انہیں راضی کیا جائے۔ گرامر کے اعتبار سے یہاں پر ہونا چاہیے ان یرضوہما، ان دونوں کو راضی کیا جائے، پر اللہ 2 نہیں کہتا، اللہ فرماتا ہے ان یرضوہ، اس ایک کو راضی کیا جائے۔ پتہ کیا چلا؟ خدا کا راضی ہونا، مصطفیٰ کا راضی ہونا، مصطفیٰ کا راضی ہونا، خود خدا کا راضی ہونا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ و رسولہ حق کو ان یرضوہ، اللہ یہ نہیں کہتا اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے، کہ انہیں راضی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ و رسولہ حق کو ان یرضوہ، اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ اسے راضی کیا جائے۔ ہما نہیں کہتا اللہ، ہما نہیں فرماتا قرآن، ہما نہیں کہتا، ارشاد ہوتا ہے ہو، ذاتیں 2 ہیں، ذکر 2 کا اللہ اور اس کے رسول کا، پر جب رضا کی بات آئی تو اللہ نے فرمایا اس کو راضی کرنا۔ پیچھے ذکر ہے 2 کا، زید اور بکر آئے ان کو راضی کرو، اسے راضی نہیں، ایک ہو تو کہتے ہیں زید آیا اس کو راضی کرو۔ اللہ فرماتا ہے اللہ اور اس کا رسول حقدار ہیں کہ اس سے راضی کرو، اس کو راضی کرو۔ ہیں 2 پر اللہ فرماتا ہے ایک، رضا ایک ہے، رضا ایک ہے، اس کا راضی ہونا، اس کا راضی ہونا، اس کا راضی ہونا، اس کا راضی ہونا۔ رسالت کھل کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، تاجدار چورا شریف، شہنشاہ چورا شریف۔ میرے دوستو رضا ایک ہے۔ اب انتہائی توجہ کے ساتھ، ٹائم بڑا کم ہے، میں ایک نہایت ایمان افروز حدیث پاک سنانا چاہتا ہوں بڑی توجہ کے ساتھ۔ ان بلال رافی منامہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يقول ما هذه الدفة يا بلال اما لك ان تزورني يا بلال فانتبه حزينا فجرا خائفا فركب راحلته وقصد بالمدينة فأتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيجعل يبكي عنده ويمرغ وجهه عليه فأقبل الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما ويضمهما ويقبلهما فقال له يا بلال نشتهي أن نسمع ذلك الذي كنت توزر به لرسول الله صلى الله عليه وسلم فوقف موقفه الذي كان يقف عليه فلما قال ان الله اكبر ارتجت المدينة فلما قال اشهد ان لا اله الا الله ازدادت رجتها فلما قال اشهد ان محمد رسول الله خرجت العواتق من خدور حذنا وقالوا باس رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رؤي يوم اكثر باقيا ولا باقية في المدينة من ذلك اليوم۔ ٹائم کم ہے، توجہ، آواز ذرا کھلواؤ۔ ان بلال رافی منامہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يقول ما هذه الجفة يا بلال اما انك ان تزورني يا بلال۔ حضور کے وصال کے بعد حضرت بلال مدینہ کو چھوڑ کر شام میں چلے گئے۔ توجہ، حضور کے وصال کے بعد حضرت بلال
مدینہ کو چھوڑ کر شام میں چلے گئے. جس طرف وہ نظر نہیں آتے، جس طرف وہ نظر نہیں آتے، ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں اور کعبہ بنتا ہے اس طرف ریاض، رخ جدھر کو وہ موڑ دیتے ہیں. کو چھوڑ کر شام میں چلے گئے. حضور کی خواب میں زیارت ہوئی. حضور نے فرمایا ما حاضر الجفا تو یا بلال، اے بلال یہ کیا جفا ہے؟ اما اللہ کان تزورانی، تو میری زیارت کے لیے کیوں نہیں آتا؟ تو میری زیارت کے لیے کیوں نہیں آتا؟ کب کا واقعہ؟ حضور کے وصال کے بعد کا. حضرت بلال شام میں تڑپ رہے تھے. جو خیال آیا تو خواب میں وہ جمال اپنا دکھا گئے. جو خیال آیا تو خواب میں وہ جمال اپنا دکھا گئے. یہ مہک مہک تھی لباس میں کہ مکان سارا بسا گئے. حضرت بلال مدینہ کو چھوڑ کر شام میں چلے گئے. حضور کی زیارت تھی. حضور نے فرمایا بلال یہ کیا جفا ہے؟ اس لفظ کا میں ترجمہ نہیں کر رہا. ما حاضر الجفا تو ادب کا تقاضا ہے کہ اس کا مطلب نہ کیا جائے، پر آپ لوگ خود سمجھو جفا کہتے کسے ہیں. محبت میں دوری ہو جائے تو کبھی کبھی محبوب کہتا ہے یہ کیا جفا ہے. عام معنوں میں ہمارے تمہارے لفظوں میں یہ ستم کے معنی میں آتا ہے، ظلم. یار یہ کیا ظلم ہے، یہ کیا جفا ہے؟ تو حضور نے فرمایا بلال یہ کیا جفا ہے کہ تو میری زیارت کے لیے نہیں آتا؟ اما اللہ کان تزورنی یا بلالو فانتبہ حزینا وجلا خائفا فرکب راحلتہ وقصد بالمدینہ. حضرت بلال اٹھے، کانپنے لگے، رونے لگے، مدینہ شریف کا قصد کیا اور حضور کی قبر انور پر آ گئے. حضور کی قبر انور پر آگے فیجعل الجبکی عندہ، حضور کی قبر پاک پر کھڑے ہو کر رونے لگے. اور اس کے بعد جب برداشت جواب دے گئی، حضور کی قبر انور کو لپٹ گئے. وَيَمْرُ وَوَجْهَهُ عَلَيْهِ، حضور کے روضہ انور پر اپنے رخساروں کو ملنے لگے. ارے ہم جالی چونگے مشرک ہو جائے، صحابی پورا سر رکھ دے تب بھی مشرک نہیں. حضرت بلال حضور کے روضہ انور پر آ کر چہرہ مبارک ملنے لگے، قبر پاک پر چہرہ مبارک ملنے لگے. حضور نے بلال کو خواب میں شام میں فرمایا بلال یہ کیا جفا ہے، تو میری زیارت کے لیے نہیں آتا؟ تو کیا پتا چلا؟ میرے نبی کو پتا ہے میرا کون سا امتی اس وقت چین میں ہے، کون سا ملائیشیا میں ہے، کون سا انڈونیشیا میں ہے، کون سا ہندوستان میں ہے، کون سا ایران میں ہے، اور کون سا عاشق اس وقت پاکستان میں ہے. حضور نے فرمایا بلال یہ کیا جفا ہے، تو میری زیارت کے لیے نہیں آتا؟ پتا چل گیا کہ ہم حضور سے بڑی محبت رکھتے ہیں، بڑی عقیدت رکھتے ہیں، پر جتنا کوئی آخر تک توجہ رہے، جتنا کوئی حضور سے محبت رکھتا ہے، جتنی کوئی حضور سے چاہت رکھتا ہے، حضور اس سے بڑھ کر اس سے محبت رکھتے ہیں، حضور اس سے بڑھ کے اس سے چاہت رکھتے ہیں. او میری رفتاریں 100 سے تسی چاہ رہے ہو 20 تے رفتار نہ رفتار. حضرت بلال شام سے مدینہ میں آئے، قبر نبی کا قصد کر کے سفر کرنے والوں پر شرک و بدعت کے فتوے لگانے والوں آنکھیں کھولو، دیکھو بلال کا ایک قدم اٹھتا ہے تو حضور کی قبر کی زیارت کے لیے، دوسرا قدم اٹھتا ہے تو مدینہ کے قصد کے لیے. حضرت بلال حضور کی قبر پر گئے، رونے لگے، چہرہ مبارک اوپر رکھ کر ملنے لگے. اور یہاں پر ہم ایک شعر سنیں گے، ایسی کمیتران جی دے رہی ہے، پکڑاؤ جی مائک دو، جلدی جلدی جلدی، بس ٹائم کاٹے، پڑھ جو فوراً جلدی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آج سکھ میں ترا دیر دے گاؤں جندے
حضرت بلال حضور کے قبر پاک پر اپنا چہرہ ملنے لگے. فاقبل الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما, اسی وقت شہزادے آ گئے, حسن و حسین آ گئے. فقالا له یا بلال نشتہی ان نسمع اذانک الذی کنت تؤثر به لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے بلال ہمیں وہ اذان تو سنا دو جو ہمارے نانا جان کو سنایا کرتے تھے. آج وہی اذان دو جو ہمارے نانا جان کو سنایا کرتے تھے. جب حضرت بلال حضور کی قبر پاک پر چہرے کو ملنے لگے تو حضرت امام حسن و حسین آ گئے. فجعل یضمہما ویقبلہما, حضرت بلال نے ان دونوں کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا, ان کو بوسے دیے. ان دونوں نے کہا فقال له یا بلال نشتہی ان نسمع اذانک الذی کنت تؤثر به لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے بلال آج وہ اذان تو سنا دو جو ہمارے نانا جان کو سنایا کرتے تھے. حضرت بلال مسجد پر اس مقام پر چلے گئے جہاں پر کھڑے ہو کر اذان دیتے تھے. فلما قال اللہ اکبر اللہ اکبر, جس وقت آپ نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی مدینہ شہر کانپنے لگ گیا. فلما قال اشہد ان لا الہ الا اللہ, جب آپ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا مدینہ کی کپکپاہٹ اور زیادہ بڑھ گئی. یہ حضور کے وصال کے بعد حضرت بلال کی پہلی اذان تھی. فلما قال اشہد ان محمد رسول اللہ, جب حضرت بلال نے حضور کا نام پاک لیا مدینہ کی عورتیں اپنے برقعے چھوڑ کر پردے چھوڑ کر گلیوں میں نکل آئیں. ہر طرف سے آوازیں آنے لگی بلال تو آ گئے, تو لگتا ہے حضور آ گئے, 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 حضور آ گئے. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جس کو اس طرح بیان کیا, حجرے تھی مسجد اور ڈھولن. بلال پہلے اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے تھے اور چہرہ ودہا کی زیارت بھی کرتے تھے. آج حضور کے وصال کے بعد پہلی اذان ہے. پیر میرے علی شاہ صاحب کی شعر کے مصداق میں, حجرے تھی مسجد اور ڈھولن نوری چھات دے کارن سارے سکن. یا رسول اللہ, نوری جلوہ دیکھنے کے لیے آنکھیں تڑپ رہی ہیں, سارے سک رہے ہیں. حجرے تھی مسجد اور ڈھولن نوری چھات دے کارن سارے سکن, دو جگ اکھیاں رات فرش کرن سب انسو ملک گھورا پریاں. اینا سکدیاں تے کرلاندیاں تے لکھ باری صدقے جاندیاں تے, اینا پردیاں مفت وکاندیاں تے شالا آمن وقت بھی اوکھڑیاں. لاؤ مخ تو مختت بردے یمن, یا رسول اللہ چہرہ مبارک سے یمنی چادر کو ہٹا دیجئے. لاؤ مخ تو مختت بردے یمن, من بھنوری جھلک دکھلاؤ سجن. اوہ مٹھیاں گالی الاؤ مٹھن جو ہمرا وادی سن کریاں. ساربانہ مہربانہ ڈھولیا آبی جا میں تیرے لئے نینا دبوہا. ساربانہ مہربانہ راہیا, شالا جی میں خیر تھی بھی ماہیا. ساربانہ مہربانہ ڈھولیا آوی جا میں تیرے لئی نینا دا بوہا ڈھولیا. ادرے تھی مسجد آؤ ڈھولن نوری چھات دے کارن سارے سکن, دو جاگے اکھیاں راہ دا فرش کرن سب انسو ملک گھورا پریاں. اینا سکدیاں تے کرلاندیاں تے لکھ باری صدقے جاندیاں تے, اینا بردیاں مفت وکاندیاں تے شال آمد وقت بھی اوکھڑیاں. پیر میرے علی شاہ صاحب کس کا ترجمہ کرتے ہیں؟ حضرت عبدالرحمن جامی کا. حضرت عبدالرحمن جامی نے حضور کی شان میں نعت لکھی فارسی میں, جس کا ترجمہ پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہم جیسوں کو سمجھانے کے لیے پنجابی میں کیا. حضرت عبدالرحمن جامی نے کیا نعت لکھی؟ زِ مہجوری برآمد جان عالم ترحم یا نبی اللہ ترحم, برو آور سر از برد یمانی کے روئے تست صبح زندگانی. وہی ہے لاؤ مخ تو مختت برد یمن من بھنوری جھلک دکھلاؤ سجن. یا رسول اللہ اپنے چہرہ مبارک سے یمنی چادر ہٹا دیجئے, ہم عاشقوں کو اپنا زیارت کروائیے. سے حجرہ پائے در سینے حرم نے, بفر کے خاکے رہے بوسا قدم نے. یا رسول اللہ اپنے حجرے میں سے کبھی قدم تو باہر رکھیے. جب آپ رکھیں گے ہم اپنے سروں کو آگے کریں گے کہ یا رسول اللہ ہمارے سروں پہ قدم رکھ کے باہر تشریف لائیے.
حضرت عبدالرحمن جامی جب اس نعت کو لکھ کر مدینہ منورہ میں گئے کہ میں حضور کی قبر پر کھڑا ہو کر اس نعت کو پیش کروں گا، تو گورنر مدینہ کو حضور کی خواب میں زیارت ہو گئی. سمجھ آ رہی ہے؟ حضور نے فرمایا جامی کو میرے شہر میں نہ آنے دینا. اس نے حضرت جامی کو روک دیا. دوسرے دن حضرت جامی بھیڑوں میں مل کر یا صندوق میں بند ہو کے جانے کی کوشش کرتے ہیں. حضور کی پھر زیارت ہوئی گورنر مدینہ کو. حضور نے فرمایا فلاں حلیے کا بندہ اسے مدینہ شہر میں نہ آنے دینا. اس گورنر نے حضرت جامی کو پھر نکالا اور قید کر دیا. تیسری رات کو حضور کی پھر زیارت ہوئی گورنر مدینہ کو. حضور نے فرمایا قید کرن نو کنے آکھیا ہے؟ قید کرن نو کنے کیا ہے؟ عرض یا رسول اللہ پھر روزے پر آنے کیوں نہیں دیتے؟ حضور نے فرمایا اس نے میری ایک نعت لکھی ہے، اگر اس نے وہ نعت میرے روزے پہ آ کے پڑھتی تو مجھ محمد رسول اللہ کو قبر سے نکل کر اس کا استقبال کرنا. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار جرہ شریف، شہنشاہ جرہ شریف، پیر نبی، حزب اللہ، مسلم شریف میں سے یہ حدیث پاک پیش کر دیتا ہوں. قبیلہ عمر بن عوف میں حضور صلح کروانے کے لیے گئے. پیچھے سے نماز کا وقت ہو گیا. صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر صدیق کو مصلی پر کھڑا کر دیا. حضرت ابوبکر صدیق مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھانے لگے. حضور تشریف لے آئے. حضرت ابوبکر صدیق کی صفت لکھی ہے کان ابو بکر لا یلتفت فی الصلاۃ کہ حضرت ابوبکر صدیق نماز میں کسی اور طرف توجہ نہ کرتے تھے. فلما اکثر الناس التصفیقا جب زیادہ لوگوں نے پیچھے سے تالیاں بجائی التفت فرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حضرت ابوبکر صدیق نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو پیچھے سرور کائنات کھڑے تھے، حضور کھڑے تھے. حضور نے صدیق اکبر کو فرمایا صدیق جماعت کرواتے رہو، پر حضرت ابوبکر صدیق مصلی چھوڑ کر پیچھے آ گئے. حضور نے نماز پوری پڑھائی. نماز کے بعد حضور نے فرمایا ابوبکر ما منع کا ان تثبت اس امرتو کا تجھے کس چیز نے منع کیا مصلی چھوڑنے کو جب میرا حکم ہو گیا تھا کہ نماز پڑھاتا رہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض یا رسول اللہ ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ ان کے حضرت ابوبکر صدیق کے والد کا نام تھا ابو قحافہ. کہنے لگے یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا جرت کہ آپ پیچھے کھڑے ہوں میں مصلی پہ کھڑا رہوں. حضرت ابوبکر صدیق نے مڑ کے حالت نماز میں حضور کو دیکھا پر نماز نہ ٹوٹی. کیوں؟ اگر اس طرف کعبہ ہے تو پیچھے کعبے کا بھی کعبہ ہے. نحنو نرا ثم یعلم والنبی یعلم ثم یرا. توجہ اصول سمجھ لو، ہم دیکھتے ہیں پھر جانتے ہیں. نحنو نرا ثم یعلم ثم نعلم. نحنو نرا ثم نعلم، ہم دیکھتے ہیں پھر جانتے ہیں. نحنو نرا ثم نعلم، ہم دیکھنے کے لیے جانتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں پھر جانتے ہیں، ہم جاننے کے لیے دیکھتے ہیں. نرا جمع متکلم کا صیغہ ہے. نرا ہم دیکھتے ہیں، ثم پھر نعلم ہم جان لیتے ہیں. والنبی جو اور اللہ کے نبی یعلم جانتے پہلے ہوتے ہیں، ثم یرا پھر دیکھتے ہیں. ہم دیکھ کر جانتے ہیں پر اللہ کے نبی جانتے پہلے ہوتے ہیں، بس یوں ہی نظر فرما دیتے ہیں. اسی لیے مدینہ کے ممبر پر بیٹھ کر حضور نے فرمایا واللہ انی لانظر الی حوض الان، اللہ کی قسم میں مدینہ کے ممبر پر بیٹھ کر اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. واللہ اللہ کی قسم ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، میرے امتیوں مجھ محمد کو اللہ کی قسم ہے کہ تم میرے بعد مشرک نہیں ہو سکتے. تم میرے بعد مشرک نہیں ہو سکتے. تم میرے بعد مشرک نہیں ہو سکتے. ہمارا نبی کوئی بات ویسے فرماتے ہمارا سب کچھ قربان. ہمارا دین ایمان وہ بات ہے. اب تو حضور نے قسم کھا کر ہماری گارنٹی دی. حضور کون ہے؟ ہماری جانوں کے مالک، ہمارے ضامن، ہمارے آقا، ہمارے محبوب.
وہ ہمارے سب کچھ لگتے ہیں. میں تبلیغیوں سے پوچھتا ہوں تم ہمارے کیا لگتے ہو؟ جو سب کچھ لگتے ہیں وہ قسم کھا کے کہتے ہیں میرے امتیوں تم مشرک نہیں ہو سکتے. اور میں کہتا ہوں وہابیوں دیوبندیوں ٹیلا لو ساڈے نبی نے قسم چک کے کیا عاشقوں تسی مشرک نہیں ہو سکتے، تسی مشرک نہیں ہو سکتے. کھا کر ہماری گارنٹی لے لی کہ میرے امتیوں تم بد عمل تو ہو سکتے ہو پر میرے بعد مشرک نہیں ہو سکتے. تم لاکھ ہم پر شرک و بدعت کے فتوے لگاؤ تم تو لگتے ہی کچھ نہیں، جو لگتے سب کچھ ہے. انہوں نے جو گارنٹی لے لی قسم کھا کے کہ واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بی، میرے امتیوں مجھے اللہ کی قسم ہے تم میرے بعد مشرک نہیں ہو سکتے. حضرت ابوبکر صدیق نے حالت نماز میں مڑ کے حضور کو دیکھا اور یہ بتا دیا سونے یار دے پیراں دی خاک تو کرا جنت دا اعلی مقام صدقے. سونے یار دے پیراں دی خاک تو کرا جنت دا اعلی مقام صدقے. جے کر ملے محبوب دا درد مینوں اس درد تو عیش و آرام صدقے. او دی آن تے شان تو لکھ واری اے مال جان اولاد تمام صدقے. او دیوانیاں یار دے ناز تو اے رکوع سجود قیام صدقے. حضرت عثمان غنی کی شہادت کا وقت قریب آیا. آپ نے اپنے ہاتھ مبارک کو اٹھا کر فرمایا لوگوں اس ہاتھ کو دیکھو، اس ہاتھ کو دیکھو، میں نے رسول اللہ سے بیعت کی تھی اور جب سے میرا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ سے مس ہوا اس کے بعد نہ میں نے اس کو غسل کے لیے استعمال کیا نہ استنجا کے لیے استعمال کیا، نہ غسل میں استعمال کیا نہ طہارت میں استعمال کیا. کیوں؟ یہ ادب ہے اس ہاتھ کا جو مصطفیٰ کے ہاتھ سے لگ جائے. جب اس ہاتھ کا اتنا ادب ہے تو اس اونچی ذات کا ادب کتنا ہوگا، مصطفیٰ کا ادب کتنا ہوگا. علامہ اقبال کے پیر پنجابی زبان کی تفسیر میں کہتے ہیں تبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ نے فرمایا اپنی تعریف کی، آپ کے اللہ نے اپنی تعریف کی. پنجابی میں وہ کہتے ہیں اللہ نے تبارک اللہ احسن الخالقین اپنے آپ کو حسین ترین مخلوق کا پیدا کرنے والا تب فرمایا جب اللہ نے ذات مصطفیٰ کو بنایا. اللہ نے حضور کو بنا کر اپنے آپ کو خود فرمایا تبارک اللہ احسن الخالقین. واہ ربا کڈا سونا یار بنا چھڑے آئی، واہ ربا کڈا سونا یار بنا چھڑے آئی، واہ ربا کڈا سونا مصطفیٰ بنا چھڑے آئی. بس باتوں کو سمیٹا ہوں. ہم حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کدے سگ نو درو درکارنا نہیں. مثلیو تم مثلی بنتے ہو، میں کہتا ہوں کدے سگ نو درو درکارنا نہیں. اس گل دی پکی رسید کر دے بھائی، شیر کو شیر والے انداز میں سنو. مائچ نہ بول. کدے سگ نو درو درکارنا نہیں، اس گل دی پکی رسید کر دے. اپنی جادو نگاہی دا واسطہ ہی تکھی نظر دے نال شہید کر دے. تیرے حسن و جمال نو رب دی سو عاشق تک دے، رب دی دید کر دے. میں فقیر تو حسن دا بادشاہ خیر پا دیوانے کدے سگ نو درو درکارنا نہیں. ہم حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ سگدرا کا شامی نام بودے کہ بر زبانت آیت گاہے گاہے. کدے سگ نو درو درکارنا نہیں، اس گازی پکی رسید کر دے. اپنی جادو نگاہی دا واسطہ ہی تکھی نظر دے نال شہید کر دے. تیرے حسن و جمال نو رب دی سو عاشق تک دے، رب دی دید کر دے. میں فقیر تو حسن دا بادشاہ ہے خیر پا دیوانے دی عید کرے.
دوستو تبارک اللہ واحسن الخالقین واہ ربا کڈا سونا یار بنا چھڈی آئی واہ ربا کڈا سونا مصطفیٰ بنا چھڈی آئی اقصا وچ جد کیا حبیب میرا نبیاں کیا دلاریا بسم اللہ جب حضور جماعت کے لیے گئے اقصا وچ جد کیا حبیب میرا نبیاں کیا دلاریا بسم اللہ پہلا پیر آسمان دے جد پایا فلکا ملکا